إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خرید لیا زندگی دنیاوی کو بعوض آخرت کے، پس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ اور تفسیراً جو لکھا جاتا ہے ایسا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلے یہود کے بعض عیوب اور کچھ خوبیاں جیسا قیدی چھڑانا وغیرہ جو ہے نا بیان کی گئی تھی، جس سے وہم ہوتا ہے کہ شاید ان کی جزا بھی ملے گی، کچھ عذاب اور کچھ انعام۔ اس آیت میں اس وہم کو دفع کیا گیا کہ چونکہ وہ اپنی آخرت دنیا کے عوض بیچ چکے، اس لیے وہ صرف عذاب ہی پائیں گے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت سے شبہہ ہوتا تھا کہ وہ یہودی مومن تو ہیں، اسی لیے وہ قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، ہاں کبھی دنیا میں پھنس کر گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ نہیں، وہ جو نیک کام کرتے ہیں وہ بھی دنیاوی غرض کے لیے، ان کو آخرت کا کوئی خوف نہیں، لہٰذا ان کی کوئی نیکی ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ قیدیوں کو چھڑانا کرنا بھی جو تھا نا، وہ بھی دنیاوی غرض سے ہی تھا، کوئی آخرت کے ڈر سے اور ایمان سے نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہودی دنیا میں فور اور آخرت میں عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے آخرت کے نفع کے لیے اپنے پاس کوئی چیز رکھی ہی نہیں۔ یہ تو اس تاجر کی طرح ہے جس نے اپنی اصل رقم بھی ضائع کر دی ہو، لہٰذا ان کی یہی سزا چاہیے۔ چوتھا تعلق پہلے یہود کی حرکتوں کا ذکر تھا، اب ان کی نوعیت اور حیثیت کا بیان ہے کہ یہ دنیا کے بندے ہیں، جدھر دنیا ان کو لے جاتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے جن کے اوصاف خبیثہ سن لیے، جانتے ہو کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، آخرت کے عوض دنیاوی زندگی خرید لی، یعنی آخرت کے مقابل اسے اختیار کر لیا۔ مثلا اگر ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آئی جو دنیا کے واسطے نفع اور آخرت کے لیے مضر ہے، تو انہوں نے آخرت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے بے تعمیل لے لیا، اور جب کوئی ایسی چیز پائی جو آخرت کے لیے نفع ہے اور ان کی دنیا کے لیے مضر، تو اسے بے کڑک چھوڑ دیا، بے دھڑک اسے چھوڑ دیا۔ نیز رب کو چھوڑ کر دنیا والوں کی خوشامدی میں مشغول رہیں، تو اب یہ لوگ آخرت کے نفع کے امیدوار ہیں۔ یعنی نیز رب کو چھوڑ کر دنیا والوں کی خوشامدی میں مشغول رہیں، یعنی بولتے ہیں نا، آج بھی ہم کئی لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے نا یقین اللہ سے ہٹ کے جو ہے نا وہ دنیا والوں پہ کبھی آ جاتا، ان کی خوشامدی میں لگ جاتے۔ کوئی پیسے والا ہے، کوئی بڑا سیٹ ہے، کوئی بہت سے، اس کی خوشامدی میں لگ جاتے، وہاں ایمان سے ہٹ جاتے کہ جو بھی ہوگا یہ کرنے والا ہے، ایسی بات ایسی ذہن میں جو ہے نا ایمان آتا، لیکن حقیقتاً تو اللہ رب العالمین کرنے والے ہیں۔ اور اس سے ہوتا کیا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے اور آخرت بھی جو ہے نا جاتی۔ ان کی سزا یہ ہے کہ فلا یخفف عنہم العذاب، کہ رب کی طرف سے ان کا عذاب کبھی ہلکا نہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا اخروی نفع ہے اور رب کا کرم جس سے وہ بالکل محروم ہیں۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی بیرونی امداد کی جائے گی، یعنی جیسے کہ دنیاوی مصیبت کے وقت اچھے حمایتیوں کی مدد کی امید رکھتے ہیں، اور وہاں ایسا نہ ہوگا، نہ تو کوئی ان کی شفاعت کرے گا اور نہ کوئی رب کے مقابلے میں زور سے ان کی حمایت کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز کو غور سے آپ سنیے کہ بار بار جو ہر آیت میں جو بات دہرائی جا رہی کہ بنی اسرائیل کے جو معاملات تھے، جو ان کی فطری جو تھی، اس کو سمجھنا ہے کہ ایک نقطے کو نفیس طریقے سے جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کیسے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر حجت کو جو ہے نا رد کر رہا۔ تو یہاں پر ہی وہی ہے کہ بھائی تم قیدیوں کو چھڑانے کا جو ایک نیک عمل کرے، وہ بھی جو ہے نا دکھاوے کے لیے کرے، خوش آمدی کے لیے کرے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کرے کہ ہم جو ہے نا اپنے لوگوں کو ایسا نہیں چھوڑتے، مثال کے طور پر اس میں کوئی ایمان یا آخرت کا جو ہے نا سودا نہیں تھا، وہ سوچ کے نہیں کرے۔ تو ہر حجت کو ان کی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ رفع دفع کر، اور وہاں پہ ہر حجت کے ساتھ جو ہے نا بہت سارے ایسے مسائل بیان ہو رہے ہیں جو انہی کے لیے نہیں بلکہ آج کئی ہمارے لیے، کئی مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہیں ایسے مسائل۔
اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مرتبہ جو ہے نا ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، بولے چلو بھائی کوئی بات نہیں، بولے آخرت کا تو دیکھیں گے، اللہ مالک ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بولے یہاں جو رہا وہ ہونے دو، بولے یہاں تو خوش آمدی کر لیں دو، خوش آمدی یعنی کسی کی خوش آمد کر لینے دو، یہاں تو جو ہے نا جو جی میں آیا وہ کر لینے دو، ایسا اکثر ہم چلن لے کے چلتے ہیں، حالانکہ وہ باطل ہے۔ اگر تمہارا یقین پختہ ہے رب العالمین پر، تو کسی کی خوش آمدی یعنی آپ کو کسی کی جو ہے نا خوش آمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس رب العالمین کو جو ہے نا پورا ایمان اپنا رکھ کے جو ہے نا ادھر پورا ذہن اگر لگائیں گے آپ، تو پھر جو ہے نا دنیا بھی آپ کی سہل ہو جائے گی اور آخرت میں بھی آپ کے درجے بلند ہو جائیں گے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ یہ یہودی جن کے یہ کرتب ہیں کہ ہر کام دنیا کے لیے کرتے ہیں، آخرت کا کبھی دل میں خیال بھی نہیں لاتے، اور آخرت کے عوض دنیا قبول کر چکے، یہ کسی منہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ روز عارضی عذاب ہو کر چھٹکارا ہو جائے گا، غلط ہے۔ ہلکا حالانکہ بلکہ ان کے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہ ہوگی، یعنی کمی بھی نہیں ہوگی، نہ تو موقوف کر کے اور نہ ہلکا کر کے، اور نہ انہیں کوئی بیرونی امداد پہنچے گی۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ جو شخص دنیا کی خاطر کوئی نیک کام کرے یا برائی سے بچے وہ کچھ نفع نہ پائے گا، یعنی دنیاوی سوچ کے ذہن میں اگر کوئی نیک کام بھی آپ کرتے ہیں تو وہ ضائع ہے، اور کوئی دنیا کا سوچ کے برے کام سے بچتے ہیں تو وہ ضائع ہے، یعنی دل میں خواہش ہے کہ برا کریں لیکن میرے کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، میری عزت چلی جائے گی، میرا نام وقار جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا، بولے ایسی جگہ جا کے کروں گا جہاں کوئی نہیں دیکھے گا مثال کے طور پر۔ تو تم جو بچ بھی رہے اس وقت برے کام سے تو کیوں بچ رہے دنیا کی خاطر؟ لوگوں میں جو ہے نا کہیں شہرت نہ ہو جائے کہ جو ہے نا یہ برے کام کرتے، اس سے بچنے کے لیے، اللہ کے خوف سے نہیں، آخرت کے ڈر سے نہیں۔ تو ایسے کام، ایسے برے کاموں سے بچنا یہ اس خیال سے، اور نیک کام بھی کرنا اس خیال سے کہ ہم بڑے ہم کرتے ہیں، ہمارا ایسا ہمارا ویسا، یہ سب ضائع ہونے والا ہے، یہ کوئی کام آنے والا نہیں۔ مثلا ایک شخص شراب سے اس لیے بچتا ہے کہ وہ ایسے نقصان دیتی ہے، چوری سے اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے بدنامی اور جیل ہوگی، وہ اس کا کوئی ثواب نہ پائے گا کیونکہ اتباع شریعت سے نہ چھوڑا، جیسا کہ ان یہودیوں کا قیدی چھڑانا تھا، بلکہ ریاکاری کی عبادت بھی بے فائدہ ہے۔ یعنی اب غور کیجئے آپ کہ اگر آپ آج شراب نہیں پی رہے مثال کے طور پر تو کیوں نہیں پی رہے؟ نقصان پہنچاتی بلکہ نہیں پی رہے، اگر یہ خیال ہے تمہارا تو پھر وہ بچنا بھی بیکار ہو گیا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں یہ سوچ کے کہ اس پہ اللہ کا حکم ہے میں نہیں پیوں گا، تو پھر وہ نیکی ہوگی، وہ جو ہے نا یعنی ہر وہ خیال کو جو ہے نا کرنا کیا ہے کہ یعنی شیطان اور نفس جو ہے نا وہ ایسا آپ کو پھراتے ہیں، ایسا گھماتے ہیں، آپ کو کرنا کیا ہے ہر وہ چیز کو لا کے ایمان پہ کھڑا کرنا ہے کہ جناب میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ مجھے مولا کی رضا ہو جائے، کہ مولا نے مجھے حکم دیا ایسا کرنے کے لیے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، شریعت نے اس کا حکم دیا، میں اس لیے کر رہا ہوں، تو پھر وہ الگ بات ہو گئی، نیکی ہو گئی۔ میں اس سے بچ رہا ہوں، کیوں بچ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے خوف سے، تاکہ میں اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں، تو پھر اس کی نیکی ہے، اس کا ثواب ہے، اگرچہ اس سے شرعی فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ حضرات عبرت پکڑیں جو دکھاوے اور نام و نمود کے لیے ماں باپ کی خدمت میں یا اولاد کی شادیوں میں ہزارہا روپیہ خرچ کرتے ہیں، لڑکیوں کو بھاری جہیز دیتے ہیں، چونکہ یہ سب نام و نمود کے لیے ہیں، اس لیے اس پر ثواب نہیں۔ دوسرا فائدہ، عذاب میں کمی نہ ہونا اور بیرونی امداد کا نہ پہنچنا صرف کفار کے لیے ہے۔ الحمدللہ گنہگار مسلمان کے لیے عذاب قبر و حشر میں بھی کمی ہوگی اور بیرونی امداد بھی پہنچے گی۔ چنانچہ جمعہ اور ماہ رمضان میں مومن کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا یعنی نکتہ ہے کہ ہر جو ہے نا جمعہ کے دن اور رمضان میں، ماہ رمضان میں جو ہے نا مومنوں کی خبر سے اگر کہیں عذاب ہو رہا کسی وجہ سے تو اس میں کمی ہو جاتی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عذاب منقطع ہو جائے گا اور ویسے بھی کمی ہوتی رہے گی۔ اسی طرح مومن کے بچے، علماء، اولیاء اللہ، انبیاء اکرام شفاعت اور ایصال ثواب سے اس کی امداد کرتے ہیں۔ اس پہ تو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھئی اولیاء اللہ جو ہے نا وہ یعنی شفاعت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور یہاں تک کہ جو شیخار بچے، نابالغ بچے جو فوت ہوئے مسلمانوں کے، وہ بھی جو ہے نا ہماری شفاعت کریں گے، پڑھ چکے نا آلریڈی ہم۔ میں اس لیے بتا تھا کہ جنازے کی نماز میں جو بچے کی جنازے میں جو دعا پڑھتے اس کو اس کے معنی پڑھ لیجئے، اس کے معنی وہی ہے، اور کریں گے۔ اس لیے زندوں کو حکم ہے کہ اپنے مردوں کو صدقہ و خیرات سے امداد کریں، اس لیے حکم یہ ہے کہ جو اپنے گزر گئے ہیں ان کے لیے ہمیشہ ایصال ثواب کیا کرو، وہ برابر مدد ان کو پہنچتی ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مددگار نہیں، وہ درپردہ اپنے کفر کا اقرار کرتے ہیں، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو صدقہ و خیرات سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد انہیں کوئی بھی فاتحہ و خیرات سے یاد نہیں کرتا۔ بے شک آج جو ہے نا یہ شرک ہے، بدعت ہے، جو روکتے ہیں نا، تو جب ان کے کوئی گزر جاتے ہیں تو پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، وہ خود کوئی گزر جاتے تو پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ تیسرا فائدہ، مسلمان کیسا بھی گنہگار ہو مگر آخرت کے عوض دنیا نہیں خریدتا،
گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے اور دل میں خوف رکھتا ہے، بلکہ اگر اچھی صحبت پائے تو برائیوں سے بچنے بھی لگتا ہے۔ لہٰذا یہ آیت اس پر ہرگز چسپاں نہیں ہو سکتی، یعنی یہ آیت جو ہے نا مسلمان پر چسپاں ہو ہی نہیں سکتی، یہ یہودیوں پر ہی ہے اس آیت کا پورا جو یہ آیت جو نازل ہوئی، کیونکہ مسلمان جو ہے نا کبھی بھی آخرت نہیں، آخرت کے عوض جو ہے نا دنیا نہیں خریدتا۔ بہت برا گنہگار بھی مسئلہ ہے تو گناہ کر کے تب بھی جو ہے نا وہ ہمیشہ خوف میں رہے گا، اللہ کے خوف میں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ان گناہوں کو بخش دے مثال کے طور پر۔ اور اگر نیکوں کی صحبت اس کو نصیب ہو گئی تو ہو سکتا ہے توبہ و مغفرت بھی کر لے، تو توبہ اور جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا توبہ طلب کر لے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کے عذاب میں کبھی تخفیف نہ ہوگی، حالانکہ بخاری جلد دوم کتاب النکاح کی روایت میں ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں اس لیے تخفیف ہو جاتی ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منائی تھی۔ اب اس آیت اور حدیث میں کس طرح مطابقت کی جائے گی؟ یعنی اب دیکھو سوال کیسا ہوا، پہلی چیز تو ایکسپٹ کر لے رہے وہاں کہ ابو لہب نے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منایا تھا انگلی سے، تو اس کی جو ہے نا اس کے عذاب میں کمی ہوتی اس کی انگلی سے، بولے حدیث میں ہے، بخاری میں ہے، سب یہ ایکسپٹ کر رہے تھے، تو میلاد کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے تھے، یہاں ایکسپٹ کر رہے، بولے پھر اس آیت میں بول رہے کہ کبھی گناہ میں جو ہے نا تکلیف میں کمی نہیں ہوگی، تو پھر یہ آیت اور اس حدیث میں ریفرنس کیسا؟ ٹکراؤ ہو رہا نا ایک طرح کا۔ جواب، اس کے دو جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ حکم خاص ان کافروں کے لیے ہے جن میں مذکورہ عیوب ہوں، نہ کہ ہر کافر کے لیے۔ بعض کفار پر ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے حاتم طائی وغیرہ۔ دوسرے یہ کہ ایسے کافروں کے لیے اول ہی سے ہلکا عذاب مقرر ہوتا ہے، نہ یہ کہ پہلے عذاب سخت ہوا اور بعد میں ہلکا کیا جائے گا، جس کی اس آیت میں نفی ہو رہی ہے۔ مثلا ابو لہب کے اول سے ہی یہ مقرر ہے کہ جب وہ جہنم میں اپنی انگلی چوسے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی، یعنی شروع سے ہی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نرمی اس کو دے کے رکھی ہے، ایسا نہیں کہ پہلے عذاب تھا بعد میں نرمی ملی، ایسا نہیں ہوا، شروع سے ہی جب کیونکہ وہ انگلی سے جو ہے نا منایا تھا، تو جو ہے نا جب بھی وہ انگلی چوسے گا جہنم اس کی پیاس بجھ جائے گی، اس کو راحت ملے گی، شروع سے ہی ویسا معاملہ ہے۔ تو غور کریے میلاد میں جو ہے نا اتنا کٹر کافر جو ہے نا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تفسیر صوفیہ، دنیا اور آخرت یعنی اب صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت ان سکونوں کی طرح ہے جن کا اجتماع ناممکن ہے۔ جو چاہے کہ میں دنیا کی لذتوں میں پھنسا رہوں اور آخرت بھی ہاتھ سے نہ جائے وہ بے وقوف ہے، یعنی یہ دو مل ہی نہیں سکتی۔ حق تعالیٰ نے ہر شخص کو موقع دیا ہے کہ ان میں سے جو چاہے اختیار کر لے۔ جو شخص کے ان میں سے ایک کے حاصل کرنے میں مشغول ہوگا تو دوسری کو کھو بیٹھے گا۔ یہود کے پاس توریت اور دامن نبی تھا، انہوں نے اس کو چھوڑ کر دنیاوی لذت کو اختیار کیا اور اس تجارت میں نفع نہ پایا۔ یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت ترازو کے دو پڑلوں کی طرح ہیں کہ ایک کے بھاری ہونے سے دوسرا ہلکا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی مثال دی جا رہی ہے کہ دنیا اور آخرت، اگر دنیا کی طرف تم پورا جھک گئے تو پھر یہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو بولے یہ ایسے دو ستون ہیں جو ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ بولے اگر دنیا کے پیچھے پڑو گے تو آخرت جائے گی، اور اگر آخرت کے تم خیال میں رکھو گے تو تمہیں دنیا چھوڑنا ہی پڑے گا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا کہ اب اس سے جو ہے نا پریشان مت ہوئیے، سوال یہ تھا کہ دنیا چھوڑ دو مطلب کیا؟ کھانا پینا چھوڑ دیں گے، محنت کرنا چھوڑ دیں گے، نوکری چھوڑ دیں گے، بیوی بچوں کو پالنا چھوڑ دیں گے، ماں باپ کی خدمت کرنا چھوڑ دیں گے، دنیا پوری چھوڑنا ہے کیا؟ نہیں، اس کی یہ مثال نہیں ہے۔ اس لیے کیا بولتے کہ خیال رہے صوفیہ کرام کے نزدیک دنیا وہ ہے جو رب سے غافل کر دے، جو چیز تم کو رب سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ بال بچوں کا پالنا سنت سمجھ کر حلال روزی تلاش کرنا عین دین ہے۔ چاہیے تو یہ کہ دل کے پلڑے میں دین رہے اور ظاہری اعضاء دنیاوی کاروبار کریں، اور زبان مثل ترازو کی ڈنڈی کے استعمال ہو، اسی لیے اس کو بھی لسان کہتے ہیں، اور ترازو کی ڈنڈی کو بھی لسان کہتے ہیں، اس لیے زبان کو لسان کہتے ہیں، بالکل ترازو کی ڈنڈی کی طرح، مطلب جدھر جھکے گی نا ادھر پلڑا جھک جائے گا۔ تو بولے کہ جو ہے نا دنیا داری میں رہتے ہوئے ہر وہ کام یہ سوچ کے کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو پال رہے ہیں مثال کے طور یہ سوچ کے کرو کہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، تو پھر وہ عبادت ہو گئی، ہر وہ کرنا عبادت ہو گئی۔ گھر سے کام کے لیے نکل رہے، بولے یا اللہ میں جو ہے نا حلال روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ جو ہے نا میں اپنے حقوق و لباد پورے کر سکوں اور تیرا قرب حاصل کر سکوں، تو پھر تمہارا کمانا بھی جو ہے نا وہ عبادت ہو گئی، تمہارا محنت کرنا بھی وہ عبادت ہو گئی۔ اور بولے زبان کو جو ہے نا ہمیشہ سنبھال کے رکھو، بالکل ترازو کے اس کانٹے کی طرح، تو اس لیے جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا زبان کو یعنی ایسا رکھو کہ دل میں ہمیشہ رب رہے، اور اعضاء جو تمہارے ہیں نا وہ دنیاوی کام میں رہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ
وفریقا تقتلون صدق اللہ العلی العظیم۔ اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ کو کتاب، اور پیچھے بھیجا ہم نے ان کے بعد رسولوں کو، اور عطا کیے ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو کھلی نشانیاں، اور قوت دی ہم نے ان کو ساتھ روح پاک کے۔ پس جب کبھی لائے تمہارے پاس کوئی رسول اس کو جو کہ نہیں خواہش کرتے نفس تمہارے، تو غرور کیا تم نے، پس ایک گروہ کو جھٹلایا تم نے اور ایک گروہ کو قتل کرتے ہو تم۔ تفسیراً جو لکھا جاتا وہ ایسے ہے کہ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئیں جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو، تو ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ اس سے پہلے موجودہ نبی بنی اسرائیل کے ایمان سے مایوسی کی چند وجوہیں بیان کی گئی۔ اب اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تو ایسے نفس پرست اور دنیا دار ہیں کہ انہوں نے نفسانی خواہش کے تحت بہت سے پیغمبروں کو شہید کر دیا، ان کے ایمان کی کیا امید۔ پچھلی آیت میں یہود کا آپس میں قتال کرنے کا ذکر تھا، اب انبیاء کرام کو شہید کرنے کا تذکرہ ہے، جو کہ اس سے کہیں بدتر گناہ ہے۔ پچھلی آیت کے مضمون کا بنی اسرائیل انکار کر سکتے تھے کہ ہم ان حرکات کی وجہ سے بے شک گنہگار ہیں مگر کافر نہیں، کیونکہ آپس میں جنگ فسق ہے، کفر نہیں، اور فاسق عارضی عذاب پا کر نجات پائے گا۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بعض گناہ انکار کی علامت ہیں، ان کا کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تم منکر ہو کر جنگ کرتے ہو، اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم اس سے پہلے ہمارے پیغمبروں کو شہید کر چکے ہو، کہو ہاں یا نہیں کرو گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، لفظ موسیٰ کی تحقیق وَإِذْ أَدْنَا موسیٰ میں بیان ہو چکی ہے۔ الکتاب سے خاص کتاب توریت مراد ہے، جس میں رب تعالیٰ کے سارے عہد و پیمان موجود تھے، اور سب سے بڑا عہد یہ تھا کہ ہر وقت کے پیغمبر کی اطاعت کرو گے، جو بھی پیغمبر آئیں گے اللہ کی طرف سے ان کی اطاعت کرو گے، یہ توریت میں لکھا ہوا تھا۔ ان پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم و توقیر کرو گے، ان پیغمبروں پر تم ایمان لاؤ گے، ان کی تعظیم کرو گے، ان کی توقیر کرو گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تختیاں ملی تو وہ اٹھا نہ سکے، حق تعالیٰ نے ایک ایک آیت اٹھانے کے لیے ایک ایک فرشتہ مقرر کیا، وہ بھی نہ اٹھا سکے، پھر ایک ایک حروف کے لیے ایک ایک فرشتہ بھیجا، اس سے بھی نہ اٹھ سکا۔ جب اس کتاب کی عظمت ظاہر ہو گئی تب اس کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہلکا کر دیا گیا اور وہ اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لے آئے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو ہے نا روایت ہے۔ چونکہ پوری توریت یعنی لکھی ہوئی ایک دم عطائی ہوئی تھی اور غالباً بغیر فرشتے کے ذریعے براہ راست رب کی طرف سے ملی تھی، اس لیے یہاں آتینا فرمایا گیا، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی کتاب ایک دم عطا فرمائی، اور اس کتاب کی حمایت کے لیے وَخَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُولِ، ان کے بعد ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے۔ یعنی آپ کو جب توریت عطا ہوئی تو بولتے اتنی وزن تھی کہ آپ اٹھا نہیں پائے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک ایک یعنی آیت کے لیے جو ہے نا ایک ایک فرشتے کو بھیجے تب بھی نہیں اٹھا پائے، تب پھر ایک ایک حروف کے لیے فرشتے کو بھیجے تب بھی نہیں اٹھا پائے۔ تو یہ پوری جب کتاب کی عظمت ظاہر ہوئی تب پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ کتاب ہلکی کی گئی اور آپ جو ہے نا لے گئے، اور ایک دم سے پوری کتاب آپ کو ملی۔ جیسا قرآن کریم میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، ایک ایک آیت وہی ہوا کرتی تھی، ترتیب سے ایک ایک آیت آ جایا کرتی تھی، اور وہ سب ملا کے جو ہے نا پوری قرآن تیار ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو پوری توریت ایک کتاب کی طرح ملی، اور کوئی اس میں ذریعہ نہیں، یعنی کوئی فرشتہ وغیرہ نہیں تھا، بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ان کو وہ کتاب ملی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بولے کہ بھائی کیونکہ اس کتاب کے جو احکام مکمل احکام تھے، تو اس کے لیے جو ہے نا بعد میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے پردہ ہونے کے بعد بھی کئی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ لفظ قفینا قفاون سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پشت یا قدم کے نشان۔ رسول اب یعنی بولتے نا یعنی پیچھے والے جو کسی کے جو نا پیچھے نشان فالو کرنا، اس طرف اشارہ ہے۔ رسول کی جمع ہے، جس کے معنی ہے بھیجے ہوئے پیغمبر۔ نبی اور رسول میں یا تو محض اعتباری فرق ہے، یعنی چونکہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں اس لیے وہ نبی ہیں، اور چونکہ خدا نے انہیں تبلیغ کے لیے بھیجا ہے اس لیے وہ رسول، یا یوں کہیں کہ جو تبلیغ احکام کے لیے آئے وہ نبی، اور جو اس کے ساتھ ساتھ نئی یا پرانی کتاب بھی رکھتے ہوں وہ رسول، اور جو پیغمبر کے نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے وہ مرسل۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی 1,24,000 کم و پیش ہیں۔ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ بولے نبی جو ہے نا جو صرف پیغام لاتے، رسول جو ہے نا جو تبلیغ بھی کرتے،
اور جو پوری نئی شریعت اور کتاب کے ساتھ آتے وہ مرسل ہو گئے۔ تو یہاں بولا جا رہا ہے کہ نبی جو ہے نا 1,24,000 کم و بیش تھے، اور رسول 313 کم و بیش۔ کتنے ہیں رسول؟ 313 رسول کم و بیش۔ مرسل 4 ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 ہیں۔ پہلے معنی سے موسیٰ علیہ السلام کے پہلے پیغمبر بھی رسول کہلائیں گے، دوسرے معنی سے ان حضرات کو نبی کہا جائے گا نہ کہ رسول، اور رسالوں کا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوگا کیونکہ آپ ہی صاحب کتاب پیغمبر ہیں۔ اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور پیغمبروں کو بھی ان کے قدم بقدم چلایا، یا ان کے پیچھے ہم نے اور رسول بھیجے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 4,000 پیغمبر گزرے، جن میں سے بڑے بڑے پیغمبر حضرت یوشع، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت شمائل، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت مسیح، حضرت ارمیہ، حضرت یونس، حضرت عزیر، حضرت حزرقیل، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت شمعون علیہ السلام علیہ مجمعین۔ یہ سب حضرات توریت شریف کے احکام کی تبلیغ فرماتے تھے، اور ان کی ایک ہی شریعت تھی۔ تفسیر کبیر اور تفسیر عزیز دونوں جگہ لکھا ہوا ہے۔ اور بنی اسرائیل سے احکام الہی ادا کرنے میں جو سستی ہو جاتی اس کو دور کرتے تھے۔ اسی طرح بے عمل عالم جو توریت کو بگاڑ دیتے تھے یا انبیاء کرام اس کی اصلاح فرما دیتے، یہ انبیاء کرام اس کی اصلاح فرما دیتے تھے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام جو توریت لے کر آ گئے، کتاب آ گئی، تو بعد میں بہت سارے پیغمبر جو بھیجے گئے اسی توریت کو امپلیمنٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ جیسے کہ یہودی جو ہے نا، یعنی بنی اسرائیل میں کوئی سستی کو آ جاتی یا جو ہے نا کوئی تحریف کر ڈالتے، تو یہ پیغمبر آ کے اس کو صحیح کرتے تھے۔ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، لہٰذا اس دین کی حفاظت کے لیے علماء ربانی، مجددین اور اولیاء پیدا فرمائے گئے، جن کا سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ اسی لیے روایت میں آیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، یعنی ان کی طرح دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اشاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک نوٹ ہے جو یعنی سننا چاہیے کہ جو ہے نا، یعنی بہت سارے جو ہے نا اس کے اوپر بہت بحث و مباحثہ، اور بہت یعنی لوگ جو ہے نا، یعنی بہت سارے علماء کرام جو ہے نا الگ الگ تحریر فرمائے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ مثال کے طور پر تو یہ بھی ہے کہ نبی وہ بشر ہے جس کی طرف وحی ربانی آتی ہو، وہ تبلیغ پر مامور ہو یا نہ ہو، اور رسول وہ ہے جس کے پاس وحی بھی آئے اور وہ تبلیغ احکام کا بھی معمر ہو۔ یعنی بولتے ہیں کہ نبی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں جن پہ وحی چاہے آئے چاہے نہ آئے، ہو سکتا کیا ہے، ہو سکتا نہ آئے، اور وہ تبلیغ پہ ہو سکتا تبلیغ کا جو ہے نا ان کو انسٹرکشن نہیں ملتا، پیغام پہنچانا رہتا، لیکن رسول جو ہوتے ہیں ان پہ جو ہے نا برابر وحی بھی آتی ہے اور وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 برس میں ایک مجدد بھیجے گا جو ان کے دین کی تجدید یعنی درستگی اور تازگی کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ دیکھیں یعنی ابو داؤد شریف کی جو ہے نا صحیح روایت یعنی حدیث مبارکہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا ہر 100 برس میں، ہر 100 سال میں جو ہے نا ایک مجدد پیدا ہوگا۔ مجدد کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ کہ بہت بڑا عالم جو ہے نا، یعنی اینی گیون ٹائم، کسی یعنی وقت میں جو ہے نا جو سب سے بڑا عالم جو ہوتے ہیں نا، جو سب سے بڑے، جن کو سب مانتے ہیں، بولتے ہیں ہاں بے شک بھائی یہ ان کی بات ہم مانیں گے، کوئی ڈسکشن نہیں، کوئی جو ہے نا جھگڑا نہیں ہو، ان کو مجدد کہا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اس امت میں جو ہے نا اولیاء کرام اس کی تندرستی اور جو ہے نا اس کی تازگی برقرار رکھیں گے، اور ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس پیش گوئی کا ظہور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنی خدمت علماء اسلام نے کی، اتنی خدمت کسی دین کے علماء نے اپنے دین کی نہ کی۔ کسی کتاب کی تفسیریں نہ لکھی گئیں، کسی نبی کی حدیثیں جمع نہ ہوئی، کسی دین میں علوم فقہ نہ بنا۔ یہ چیزیں صرف اسلام میں ملیں گی، اور ان کی خدمات کا صحرا علماء اسلام کے سر ہے۔ جو اس زبان سے نکلا وہ پورا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو پیشن گوئی ہوئی، یہ جو حدیث مبارکہ بولی کہ برابر اس پہ قائم ہے۔ بولے جتنے قرآن شریف کے تفسیر لکھے گئے، کوئی کتاب کے نہیں لکھے گئے، جتنے حدیثیں جمع ہوئی اور کئی حدیثوں کی کتابیں بنی، کئی حدیثوں کے بارے میں جو ہے نا مطالعہ ہوا، یہ کوئی دین میں نہیں ہوا۔ کوئی دین میں کسی نبی کی سنتیں اتنی جمع نہیں ہوئی جتنی اسلام میں ہوئی۔ تو یہ جو ہے نا جو علماء کرام کا، جو ولی اللہ کا جو کام ہے اس دین میں، یہ بہت بڑا ہے، یہ سہرا ان کے سر ہے۔ حالانکہ علماء اسلام کی نہ کوئی حکومت خدمت کرتی ہے، نہ قوم، اس کشمیری میں بھی تمام خدمات ہو رہی ہیں۔ اور اے اسرائیلیوں، اگر تم یہ یہاں نہ کرو کہ چونکہ ان پیغمبروں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑے بڑے معجزے نہ تھے جس سے ہمارے بزرگوں کو ان کے ثبوت میں شبہ ہوا اور غلطی سے انہیں شہید کر ڈالا، تو بھی تم جھوٹے ہو۔ کیونکہ اب دیکھو کیا بولا جا رہا ہے کہ
اگر بنی اسرائیل یہ بولے کہ میں نے جو پیغمبر آئے تھے بعد میں، بولے ان کے پاس کوئی معجزے نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اتنے سارے معجزے تھے، بولے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہم بھائی کوئی علماء ہوں گے، کوئی آدمی، کوئی بڑے آدمی کچھ بول رہے ہوں گے کر کے ہم ان کو شہید کر ڈالے. تم ایسا بھی نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، یعنی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے ہوئے معجزے عطا فرمائے، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیغمبر شریعت موسوی کے پیرو تھے. یعنی یہ بھی نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو بڑے بڑے کھلے کھلے معجزے آپ لے کے آئے، کئی معجزے کیے نا آپ بھی. عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسوی کے اکثر احکام منسوخ فرمائے، اس لیے آپ کا ذکر مستقل طور پر علیحدہ کیا گیا. تو آپ آ کے کیا کیے؟ توریت کے جو پورے جو احکام تھے اس کو منسوخ کر دیا نا، ختم کر دیا. اس لیے تو پھر انجیل آئی نا، نئی کتاب آئی. آپ کا اسم شریف یسوع ہے، جس کے معنی ہے مبارک. اسی سے لفظ عیسیٰ بنا، یا لفظ عیسیٰ بھی عبرانی ہے، اور ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. آپ نے پیدا ہوتے ہی فرمایا تھا کہ وجعلنی مبارکن، رب تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے. آپ کی ذات سے پہلے بھی بہت سی برکتیں ظاہر ہو چکی اور قیامت کے قریب نازل ہونے پر بھی ظاہر ہوں گی. چونکہ آپ کی پیدائش بغیر باپ کے ہے، اس لیے قرآن کریم نے انہیں ان کی والدہ کی طرف نسبت کر کے ابن مریم فرمایا. باقی کسی پیغمبر کا نام ماں والدہ کے نہیں لیا گیا. مریم کے لفظی معنی ہے خادمہ اور عابدہ. چونکہ ان کی والدہ نے انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا اور بچپن سے ہی نہایت عبادت گزار تھیں، اس لیے ان کا نام مریم ہوا. ان کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کریم نے 7 جگہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے. بی مریم علیہ السلام کا جو ہے نا 7 جگہ جو ہے نا آپ کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں. 7 انبیاء کرام کی طرح ہی خطاب بھی فرمایا گیا، یعنی آپ کو جو ہے نا انبیاء کرام کی طرح جو ہے نا خطاب کیا گیا. بینہ، یہ بینہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے روشن، معجزہ. عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑے بڑے معجزے عطا ہوئے. اولاً تو آپ بذات خود معجزہ تھے، پھر مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑوں کو تندرست کرنا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مار کر اصلی پرندہ بنا دینا، غیب کی خبریں دینا، توریت پاک کا خود بخود سیکھ لینا وغیرہ. یہ وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں سے کسی طرح کم نہیں. اس کے علاوہ وہ ایک خاص چیز ان کو عطا فرمائی گئی جو موسیٰ کو بھی نہ ملی، وہ یہ کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کو پاک روح سے قوت دی. ایدنا، ایت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے قوت اور مضبوط، تائید قوم قوی کرنا. روح القدس صفت موصوف ہے جس کے معنی ہے پاک روح. رہ کے معنی ہے ہوا. روح وہ ہوا کہلاتی ہے جو جاندار کے مسامات میں بھر کر اس کو زندہ رکھتی ہے. تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے. قدس، مقدس، یعنی روح القدس جو بولا گیا تو پہلی چیز روح کے بارے میں بولا گیا کہ روح ہوا، ایسی ہوا جو ہے نا جسم میں جا کے جو ہے نا ہر مسانے کو، بولے ہر سیل کو جو ہے نا جان بخش دیتی، زندہ کر دیتی. بولے تفسیر میں لکھا ہوا. اور قدس کس کو بولیں گے؟ پاک. اور اس کا جو ہے نا اشارہ ہو سکتا ہے جبرائیل امین کی طرف ہو، کیونکہ آپ خود روحانی ہیں اور آپ میں روح بخشنے کی تاثیر ہے. جبرائیل علیہ السلام کے اندر بھی جو ہے نا روح بخشنے کی تاثیر ہے. حضرت مریم کو پھونک کر فرزند دے دیا اور آپ کے گھوڑے کے سم کی خاک سے سامری کا بچڑا زندہ ہو گیا، اس لیے کہ آپ وہی لاتے ہیں جو کہ دلوں کی زندگی ہے. عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر شریف میں آسمان پر اٹھائے گئے. اس عرصے میں جبرائیل ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، بلکہ یوں سمجھو کہ مریم کو بچپن شریف میں جنت سے میوے لا کر انہی نے کھلایا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت انہوں نے ان کو شیطان سے محفوظ رکھا. ساری عمر یہودیوں کے فریب سے انہوں نے ان کو بچایا اور آخر یہی ان کو آسمان پر لے گئے. غرض کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے خادم خاص ہیں. جبرائیل علیہ السلام جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص ہیں. یا روح القدس وہ اسم الہی ہے جس سے عیسیٰ جو ہے، تو ایک نسبت روح القدس کی کدھر دی گئی؟ جبرائیل امین سے. جبرائیل امین جو ہے نا ان کے اندر بھی روح پھونکنے کی قوت ہے، کیونکہ جو گھوڑا لے کے آئے تھے اس کے سامنے، یعنی فرعون کے سامنے، تو اس کے جو گھوڑے کی ٹاپ سے جو مٹی تھی نا، وہ اس سے گھاس اگ رہی تھی، وہ دیکھ کے تو سامنے لے لیا تھا نا. اور جب بعد میں جو بچڑا بنا پوجا کے لیے تو بچڑے میں جان آ گئی اسی مٹی سے. تو آپ کے اندر بھی جان ڈالنے کی تاثیر تھی. اور بی بی مریم کو جو پھونک مارے تھے نا، وہ پھونک سے ہی جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کا حمل ٹھہر گیا تھا. کوئی مرد آپ کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے بنا باپ کے آپ پیدا ہوئے نا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور ہمیشہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، دنیا میں بھی آپ ساتھ تھے. اور جب 33 سال کی عمر میں آپ کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا، یہ تو سمجھتے کہ آپ کو کراس پہ چڑھا ہے، لیکن ویسا نہیں ہوا. واقعہ کچھ اور ہے، انشاءاللہ تفصیل میں پڑھیں گے آگے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام ہی جو ہے نا آپ کو لے گئے. یہاں اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ آپ کے خادم تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے. تو ایک نسبت ادھر ہو گئی. یا روح القدس وہ اسم الہی ہے
جس سے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ اور بیماروں کو تندرست کرتے تھے، یا روح القدس سے خود آپ کی ہی روح مراد ہے۔ تفسیر عزیزی نے اس جگہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح ملکی تھی اور آپ بہت سے یعنی بشری اورات سے پاک تھے، یعنی آپ کی جو ہے نا ملکی، یعنی بولتے نا کہ آپ کی جو روح تھی، تفسیر کبیر میں ایک جگہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی روح ملکی تھی، یعنی آپ فرشتے تھے، انسان بھی تھے اور فرشتے بھی تھے، ایسا بول سکتے ہیں آپ، یعنی فرشتوں والی روح، اس لیے بہت سارے بشری تقاضے آپ کے اندر نہیں تھے۔ تفسیر روح البیان شریف نے ایک جگہ فرمایا کہ آپ نصف بشر اور نصف ملک ہیں، یعنی آدھے انسان اور آدھے فرشتے، کیونکہ آپ کی پیدائش بھی بشر اور ملک سے ہی ہے۔ کچھ بھی ہو، آپ کی بڑی خصوصیت ہے۔ افکلما جاءکم رسول، یہ موجودہ یہودیوں سے خطاب ہے، اگرچہ یہ حرکات ان کے اگلوں نے کی تھی، لیکن چونکہ یہ ان کی حمایتی اور طرفدار پیروکار تھے، اس لیے ان سے ہی فرمایا گیا کہ جب کبھی ان پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لے کر آئے، بما لا تہو یا انفسکم، جو تمہارے دل نہ چاہتے تھے اور تمہاری نفسانی خواہشوں کے خلاف تھے، تو تم نے بجائے اطاعت کرنے کے اور توریت کے عہد کو پورا کرنے کے استکبرتم، تکبر کیا اور اسے قبول کرنے سے انکار کیا، اور صرف اسی پر تم نے صبر نہ کیا، بلکہ ففریقا کذبتم، ان میں سے ایک جماعت کو تم نے چھوڑا، کہا جھوٹا کہا، یعنی خود تو اطاعت سے باز رہے اور دوسروں کو بھی باز رکھا، بلکہ جس پر تمہارا بس چلا تو فریقاً تقتلون، اس فرقوں کو تم نے قتل بھی کر دیتے تھے، چونکہ جھٹلانا ایک بار ہی ہوتا ہے اور قتل کی تدبیریں اور سازشیں بار بار ہوتی ہیں اور عرصے تک رہتی ہیں اور قسم قسم کی ہوتی ہیں، اس لیے جھٹلانے کو ماضی کے ذریعے سے کذب تم فرمایا گیا اور قتل کرنے کو مضارع کے صیغے سے۔ تو یہ یعنی جو پورا سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا ہے کہ بھئی اب یہ بول ہی نہیں سکتے کہ کچھ نبی جو آئے تھے ان میں معجزات نہیں تھے، یعنی ان کے اندر کوئی خاص بات نہیں تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام میں دیکھے، اس لیے ہم کو بولے پتہ نہیں کون ہے کر کے ہم جو ہے نا قتل کر دیے غفلت میں کر کے، ایسی جو بہانے بازی کرتے تھے۔ تو بولا گیا کہ بھئی اتنے بڑے پیغمبر بھی تو آئے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اتنے معجزوں کے ساتھ آئے، آپ کی اتنی ساری خصوصیت تھی، آپ کے پاس اتنے، ان کو بھی تم جھٹلائے، اور جو قوم، جو لوگ، جو فرقہ ان کی بات مان جاتا تھا تو تم ان کو جھٹلا دیتے تھے، اور اگر موقع پا کر سازشیں وغیرہ کر کے ان کو قتل کر دیتے تھے۔ اس لیے جو ہے نا تم کو کھلے کھلے واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ تم جھوٹے ہو اور جو ہے نا تم کافر ہو۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہارے اے آپس کا کشت و خون یا بنی نبی آخر الزمان کی مخالفت غلطی اور خطا سے نہیں بلکہ سرکشی اور انا سے ہے۔ تو یہ بولا جا رہا ہے کہ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ سرکشی اور انا ہے، یہ بھول چوک نہیں ہے، یہ تمہاری سرکشی اور اکڑ ہے، جس کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل و قدر پیغمبر کو توریت جیسی عظیم و شان کتاب عطا فرمائی، اور اسی پر کفایت نہ کی بلکہ ان کے بعد ہزارہا پیغمبر بھیجے جو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت اور توریت شریف کی اشاعت اور تم کو ہدایت کرتے رہے، اور سب سے آخر میں تمہارے پاس کنواری بطول مریم کا وہ پاک ستارہ بیٹا عیسیٰ ابن مریم تشریف لایا، جو علیہ السلام، جو اولاً سر سے پاؤں تک خود معجزہ تھا، اس کے علاوہ اور بھی معجزات ان کے دست شریف میں تھے، اس کی مبارک پھونک سے بے جان جاندار ہوتے تھے، کیونکہ ان کی پیدائش شریف بھی روح الامین کی پھونک سے ہوئی تھی، اس کے ہاتھ لگنے سے مریض اور لاد و صحت پاتے تھے، وہ تمہاری کمائی ہوئی غذا اور گھر میں چھپائی ہوئی اشیاء کی خبر دیتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روح الامین جبرائیل جیسے عظیم و شان فرشتے کی خاص خدمتگار اور حاضر دربار تھے۔ یہ باتیں تمہارے ایمان پر رہنے کے لیے بہت کافی تھیں، لیکن بد نصیبو، تم نے ہمیشہ یہ کہا اور یہ کیا کہ جب رسولوں نے تمہاری خواہشات کے خلاف احکام سنائے تو تم نے ان کو جھوٹا کہا، ان کی مخالفت کی، اس پر صبر نہ کیا، بلکہ ان حمایت اور جماعت انبیاء کو قتل کرنے میں مشغول رہے۔ چنانچہ حضرت شیعہ زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھوں ہی شہید ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تم نے اپنی داست میں دار پر کھینچ ہی دیا، تو وہ تو ہماری حمایت سے بچ گئے، اور ان نبیوں کے سرتاج صاحب المعراج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے میں بھی تم نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کبھی تم نے ان پر جادو کیا، کبھی تم نے انہیں دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں لگا کر قتل کے ارادے سے دھوکے سے ایک بھاری پتھر ان پر پھینکا، کبھی ان کو زہر کھلایا، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ان کی وفات بھی تمہارے ہاتھوں سے ہوئی، کیونکہ تمہارے زہر کا اثر ہر سال ان پر لوٹتا، جس سے کہ ان کے گلے میں
درد پناہ پیدا ہوتا اور برو وقت وفات اسی اثر کا ظہور ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ لہذا تمہارا قتل انبیاء کرنا ابھی بھی جاری ہے۔ کیا تم اپنے انہی کرتوتوں پر اپنے علماء کو پیارے سمجھتے ہو؟ دیکھیے یہ پوری اس کی خلاصہ تفسیر ہو گئی، ایک دم کھلے کھلے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا۔ کسی کو نہیں چھوڑے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی پیچھے پڑے، ان کو بھی جو ہے نا کراس پہ چڑھا دیے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے سیفلی اٹھا لیے، کسی اور کو جو ہے نا ان کی جگہ رکھ دیے تھے۔ لیکن یہ کیا سمجھتے تھے معلوم ہے کہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم جو ہے نا یعنی کراس پہ چڑھا دیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے نا جادو کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیے، ایک بار بٹھا کے جو ہے نا دیوار پہ سے پتھر پھینکے آپ کے اوپر، بہت ساری کوششیں کی، اور آخر کا جو زہر دیے تھے اسی تکلیف سے، کیونکہ ہر سال وہ زہر کا اثر آپ پہ لوٹتا تھا، اور وہی تکلیف کی وجہ سے جو ہے نا آپ پردہ فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قتل کیے نا وہ یہی یہودی کیے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ان ساری کرتوتوں تم کرتے، پیغمبروں کو مار دیتے، اتنے بڑے بڑے رسولوں کو تم قتل کر دیتے، سب کو چھٹلاتے، پھر اپنے یعنی اپنے علماء کو جو ہے نا، اپنے پادریوں کو تم کیسے مانتے ہو؟ بھائی سوال اٹھتا نا کہ تم انہیں پادریوں کو کیسے مانتے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ بھی تو نفسانی تھے نا، جیسا یہ چاہتے وہ کر دیتے تھے، اس وجہ سے جو ہے نا ان کو وہ سمجھتے تھے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ امت مصطفیٰ کے علماء اور مشائخ بڑے درجے والے ہیں کہ ان سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو اگلے بعض نبیوں سے لیا گیا۔ بعض نبیوں کی اطاعت کرتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ان کے بعد والے پیغمبروں نے کی، اسی طرح سارے پیغمبر اور رسول ہمارے حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ تکبر و غرور نبوت سے دور اور خدا کی رحمت سے محبور رکھتا ہے، یعنی مجبور رکھتا ہے۔ تکبر اور غرور جو ہے نا خدا کی رحمت سے اور جو ہے نا آپ کو دور رکھتا ہے، یعنی خدا کی رحمت ان پہ نہیں آتی جو تکبر اور غرور میں ملوث رہتے ہیں۔ خیال رہے کہ کفار کے مقابل تکبر عبادت ہے، یعنی کفار کے مقابل اگر کہیں کفار سے تمہارا یعنی پالا پڑ گیا تو وہاں اگر تم غرور کر رہے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں تو وہ عبادت ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مقابل تکبر حرام اور نبی کے مقابل تکبر کفر ہے، اور کوئی اپنے مسلمان کے سامنے تکبر اگر کر رہے تو وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، وہاں غرور مت کرو، تکبر مت کرو، وہاں اپنا غرور مت دکھاؤ، انا مت دکھاؤ۔ اور نبی کے مقابل اگر کر رہے تو پھر کفر ہو گئی بات، سیدھی سیدھی بات۔ یعنی میں جانتا ہوں کہ کئی ایسے پڑھے لکھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یعنی بہت بڑے پوزیشنز پہ ہیں، وہ کیا بولتے معلوم ہے؟ بولے کون رسول؟ بولے اللہ کی کتاب ہم کو آ گئی بس، بولے معاذ اللہ کافی ہے، معاذ اللہ کئی کے رسول بولے ہم حدیث کیوں مانیں گے؟ بولے ان کی بات کیوں سنیں گے؟ ہم تو صرف اللہ کا حکم سنیں گے۔ دیکھو یہ کیا ایمان ہے، کوئی سمجھ کے نہیں۔ کلمے طیبہ جو ہے وہ دو جز ہیں، ہاں وہ خود بتا رہے ہیں کہ ایک جز اللہ اور ایک جز رسول ہیں، ایک تو یعنی حق ہے تو دوسری رسالت ہے، دونوں کو مانیں گے تو ایمان پورا ہوگا۔ لیکن کیسے ذہن میں باتیں بیٹھ جاتی ہیں، کیسے دل لوگوں کے سخت ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی اپنی انا اپنی اکڑ رسولوں کے اگر یعنی خلاف مقابل میں اگر آپ دکھائیں گے تو پھر وہ کفر ہے، سیدھا سیدھا ایمان سے گئے آپ۔ خاک میں عاجزی ہے، آگ میں تکبر ہے۔ خاک میں عاجزی یعنی دیکھتے نا زمین میں عاجزی ہے اور آگ میں تکبر ہے۔ باغ خاک میں لگائے جاتے ہیں، آگ میں نہیں۔ تو باغ پھل پھول یہ جو بھی ہم کو ملتے کہاں لگائے جاتے ہیں؟ خاک میں لگائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر عاجزی ہے۔ آگ میں تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ یہاں بنی اسرائیل کے تیسرے تکبر کا ذکر ہے، یعنی نبی کے مقابل تکبر، تو اس آیت میں اسی کا ذکر ہوا۔ تو تکبر دراصل آگ ہے، وہ ہر چیز کو جلا دے گا، وہ آپ کو بھی جلا دے گا اگر تکبر میں مرے رہیں گے تو۔ ہر مفید چیز سے تمام فائدے نہیں اٹھاتے، سورج سے چمگادڑ، بارش سے بہت سی سبزیاں فائدہ نہیں اٹھاتی، ایسے ہی نبوت سے سب فائدے نہیں اٹھاتے۔ یعنی کئی ایسی چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہر کوئی اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اب بیٹ ہے بھائی، وہ تو دن میں چھپے ہوئے رہتے ہیں نا، اندھیرے میں چھپ جاتے، جا کے رات میں نکلتے، سورج سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور بارش مثال کے طور پہ کئی سبزیوں پہ اگر بارش پڑے تو سبزیاں جل جاتی، اس لیے آسرے میں رکھتے، دیکھو ان کو مثال کے طور پہ بارش پڑنے نہیں دیتے۔ تو ویسے ہی جو ہے نا کئی لوگ بھی جو ہے نا نبیوں سے فیض نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بنی اسرائیل تو کھلی مثال ہے کہ اتنے پیغمبر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہزاروں پیغمبر اللہ نے بھیج دیے، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر بھیجے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، تب بھی جو ہے نا یہ ایمان نہیں لایا، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ بڑی مفید چیز سے اگر نقصان ہوگا تو بڑا ہی ہوگا، تاکہ گر جائیں تو چار پانچ سواریاں ہلاک ہوں گی، بس ٹوٹ جائے تو 50 اور ریل گر جائے تو ہزاروں ہلاک ہوں گے۔ نبی سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان کی مخالفت سے آفتیں بھی بہت آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت سے 70 لاکھ آدمی ہلاک ہوئے، نوح علیہ السلام کی مخالفت پر سارا جہاں ڈبو دیا گیا، اسرائیلی بندر و سور وغیرہ بنے۔ یعنی مثالیں دی جا رہی ہے کہ جو بڑی چیز ہوتی نا اس کا فائدہ بھی بڑا ہوتا، نقصان بھی بڑا ہوتا۔ بولے گاڑی سے گر گئے تو بولے ہلکی پھلکی مار لگے گی، بولے بس میں جا رہے بس سے گرے تو سو مر جاتے، بسیں جب الٹ جاتی، اور جب ریل میں جا رہے ریل الٹتے ہزاروں ہلاک ہو سکتے۔ تو جتنی بڑی چیز ہوگی اتنا تو نبیوں سے فائدہ بھی بڑا ہے۔ اور اگر ان کی شان میں گستاخی یا کوئی ایسی چیز کر دو یا ان کے اوپر
ورنہ عقیدہ یا ایمان اگر تزلزل ہو جائے تو نقصان بھی بہت بھاری ہوتا، جیسا ان کے ساتھ ہوا۔ بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھو 70 لاکھ لوگ قتل ہوئے، نوح علیہ السلام کے دور میں ساری دنیا ڈبا دی گئی، کچھ لوگ خالی بچے آپ کی کشتی میں جو تھے وہ بچے، پھر جو ہے نا کہیں بندر بنا دیے گئے، کہیں ہلاک کر دیے گئے، کہیں پتھر گرا دیے گئے، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ وہ تو رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ ہم جو ہے نا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، کیونکہ یہ آسمانی عذابیں، یہ ظاہری عذاب جو ہے نا سب بند ہوا۔ لیکن ہاں اس سے بڑی چیز ہمارے لیے خطرناک وہ کیا ہے کہ روحانی عذاب ابھی جاری ہے، بولے دکھنے میں تو انسان اندر سے کچھ اور، وہ بڑا ڈینجرس ہے۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں کہ پہلا اعتراض، کسی نبی کا دوسرے نبی کی اطاعت کرنا خلاف عقل ہے کہ اس صورت میں اس کا دنیا میں آنا بیکار ہے۔ جو کیسا سوال ہو رہا، بولے نا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی پیغمبر آئے تو توریت ہی جو ہے نا پریچ کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی چلاتے رہے، تو بولے یہ کیسا؟ بولے نبی کے بعد نبی آنے کا مطلب وہ آنا ہی بیکار ہے نا۔ سوال دیکھو ان کا جواب، ان انبیاء کرام کے بھیجنے سے اگلی شریعت کو محفوظ رکھنا اور امت کو دین پر قائم رکھنا ہے، تو گویا یہ مٹے ہوئے دین کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تفسیر کبیر نے اس کا بڑا بہترین جواب دیا، جو دین مٹ چکا اس کو پھر سے زندہ کرنے آتے ہیں، اور آنے والی شریعت کو جو ہے نا محفوظ کرنے آتے ہیں، تاکہ جو ہے نا وہ شر پسندی کم ہو جائے، وہ شیطانی کم ہو جائے، دین جو شریعت اس وقت نافذ ہے وہ تھوڑا زندہ ہو جائے، تاکہ لوگوں میں جو ہے نا صبر و اعتدال آ جائے، تاکہ پھر جب نئی شریعت آئے تو جو ہے نا اس کا جو ہے نا اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، اس کو چلنے دیں۔ اور ایک دوسرا اعتراض، پھر ان پیغمبروں میں اور موجودہ علماء میں کیا فرق رہا؟ سوال ہو گئے ان پیغمبروں میں اور موجودہ علماء میں کیا فرق رہا؟ جواب، بہت فرق ہے۔ ان کا تقرب رب کی طرف سے ہوتا ہے، یہ خود محنت کر کے عالم بنتے ہیں، ان پر روح وہی ہوتی ہے، ان پر نہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں اور یہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ڈفرینسز ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ نبی کو تو اللہ منتخب کر کے بھیجتے نا، اور ولی جو ہوتے ہیں یا علماء جو ہوتے ہیں وہ اپنی محنت سے بنتے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے بنتے ہیں، ان کو محنت کرنا پڑتا، پڑھنا پڑتا، اللہ کا فضل شامل حال ہو تب وہ جو ہے نا اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ تو وہ سمجھنا ہے، اور نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہوتے ہیں اولیاء کرام جو ہوتے ہیں یا انبیاء یا یعنی علماء کرام جو ہوتے ہیں، یہ معصوم نہیں ہوتے۔ تیسرا اعتراض، پھر یہ امت کس کی امت کہلائے گی؟ آیا اس صاحب شریعت پیغمبر کی یا ان مبلغین کی؟ اب دیکھو سوال کیا ہو کہ کس کی امت ہے پھر یہ؟ موسیٰ علیہ السلام کی ہے یا بعد میں آنے والوں کی ہے؟ جواب، یہ لوگ اس صاحب شریعت کی ہی امت کہلائیں گے، مگر نسبت ان انبیاء کی طرف ہوگی، جیسا کہ ہندوستانی لوگ بادشاہ کی بھی دعا رعایا کہلاتے ہیں، اور وائسرائے اور گورنر کی بھی۔ ایگزامپل دی جا رہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا مثال کے طور پر ہم انڈین بھی ہیں، ہم تلنگانائٹ بھی ہیں، مثال کے طور پر ہم حیدرآبادی بھی ہیں، تو ایسی نسبت۔ چوتھا اعتراض، داؤد علیہ السلام خود صاحب کتاب تھے، انہوں نے اس جگہ علیحدہ بیان کیوں نہ کیا گیا؟ داؤد علیہ السلام بھی تو کتاب لے کر آئے تھے، زبور آئی تھی نا آپ کے اوپر، بولے ان کا تذکرہ کیوں نہ ہوا؟ جواب، ان کی کتاب زبور شریف اکثر احکام میں توریت شریف کے موافق تھی، نہ کہ مخالف، اس لیے اس پر عمل گویا توریت پر ہی عمل تھا، اور انجیل شریف توریت شریف کی ناسخ، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر علیحدہ ہوا۔ یعنی زبور بھی جو تھی، بولتے اس کے بھی احکام جو تھے نا تقریباً توریت کی طرح ہی تھے، تو توریت بھی فالو کر لیتے تو زبور پہ فالو ہو جاتا تھا مثال کے طور پر، ویسا اس لیے اس کا زیادہ ذکر نہیں ہوا علیحدہ۔ لیکن جب انجیل آئی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو جو ہے نا توریت کے بہت سے احکام اپنے منسوخ کر دیے، اس لیے جو ہے نا ان کا ذکر علیحدہ ہوا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی آخر الزمان علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، کیونکہ ان کے معجزات نہایت اعلیٰ، جبریل امین سے ان کو خاص امداد، ان کی پیدائش بغیر باپ کے مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ کے علاوہ، بولے ان کے وہ تو بہت خاص ہے، بولے ان کے معجزات، تو یہ تو نبی آخر الزمان ماشاء اللہ ان سے بھی جو ہے نا ان کا پوزیشن ہائی ہونا چاہیے، اور جبریل امین کے اتنے کلوز فرینڈ ہیں، یعنی اتنے کلوز جبریل امین تھے ان کے مثال کے طور پر، تو بولے ان کا درجہ تو اور بڑا ہونا چاہیے۔ اس کا جواب سنیے انشاءاللہ، اس کا بھی ورفعنا بعضهم درجات کی تفسیر میں عرض کر دیا جائے گا۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ سارے انبیاء کرام کے معجزات حضور علیہ السلام میں جمع ہیں، مگر ان کے ظہور کا طریقہ جدا گانا۔ حضور کے طفیل، حضور کے بعض غلاموں کو جبریل امین کی تائید ہوئی۔ حضور کے نعت خواں حضرت حسان رضی اللہ عنہ جب نعت شریف پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام فرماتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ تو میرے حسان کو روح القدس سے امداد فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نعت خواں تھے، آپ جو نعت پڑھتے تھے تو سرکار خوش ہو کے جو ہے نا آپ کو ایسی دعا دیتے تھے کہ یا اللہ حسان کو جو ہے نا روح القدس سے جو ہے نا مدد فرما۔ جنگ بدر میں 5000 ملائکہ صحابہ کرام کی امداد کے لیے حاضر ہوئے۔ جنگ بدر میں 313 جو صحابی تھے اور سامنے ہزاروں کا دشمنوں کا لشکر تھا، تو وہاں پہ 5000 فرشتے جو ہے نا صحابہ کرام کی مدد کے لیے آئے تھے۔ اب بھی طالب علم کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں، اب بھی جو ہے نا طالب علم، بولے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بھی طالب علم ہے، جو علم حاصل کرتا، تو بولے اس کے نیچے جو ہے نا فرشتہ اپنا پر بچھاتا تاکہ وہ آرام سے بیٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام اور بعض دیگر صحابہ کرام
کی لاشیں آسمان پر پہنچا دی گئیں، حضرت حبیب اللہ کی لاش زمین میں غائب کر دی گئی۔ یہ تو اس سلطانی چاکروں کی عزت افزائی ہے، سلطان کو نیند کے درجات تک کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بولے کہ جو آقا ہے، بولے ان کے غلاموں کا یہ حال ہے، ان کو اتنے اتنے جو ہے نا متبرک یعنی جو نا یعنی ان کے معجزات ہے، تو بولے آقا کا کیا عالم ہوگا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کا کیا مقام تھا، ان کے پاس کیا معجزات ہے۔ اس لیے تو بولا جاتا ہے نا کم و پیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا 6000 معجزات ظاہر کیا آپ، کم و پیش جو روایتوں میں آیا ہے۔ انشاءاللہ سیرت میں جب سیریز چلے گی تو آپ سنیں گے، بولے بہت سارے معجزات آپ نے کیے۔ تو سارے نبیوں کے جو معجزات تھے نا وہ آپ کو عطا ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح معدہ اور یعنی معدہ اور دل کی گرمی غذا قبول نہیں کرتی، اسی طرح نفس کی محبت، دنیا کی عیش پسندی، سرداری کی طمع ایمان قبول نہیں کرتا۔ بولے جس طرح کسی کا پیٹ اگر خراب ہو گیا، گرم ہو گیا، یا دل میں شدت ہے، تو غذا قبول نہیں ہوتی وہاں پہ، جیسے جہاں کھاتی جو ہے نا ہضم نہیں ہوتا، بہت سارے مسئلے مسائل۔ تو اسی طرح جو دنیا پسندی، عیش پسندی اور دنیا کی محبت، نفس کی محبت جس کے پاس ہو، بولے وہاں پر جو ہے نا ایمان قبول، اس کو ویسا دل ایمان قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ اسلام میں جھکنا ہے اور اس نفس کی خواہش سے اٹھنا۔ اللہ اکبر، اسلام میں جھکنا ہے۔ دیکھو جب تم سجدہ کرتے، جب اپنی پیشانی زمین دوز کرتے، زمین پہ رکھ دیتے، بولے اس وقت تمہارے درجات بلند ہو جاتے، بولے آسمانوں سے اونچے، اور نفس کی خواہشات سے اوپر اٹھنا ہے۔ بنی اسرائیل کے کفر کی اصل وجہ یہی تھی۔ جو شخص کامل ایمان چاہتا ہے وہ ان عیوب سے نفس کو پاک کر دے۔ بولے بنی اسرائیل کا یہی مسئلہ تھا، وہ انا، وہ اکڑ، وہ تکبر ہی تھا جو ان کو برباد کیا۔ تو بولے کوئی شخص اگر اس سے اٹھنا چاہے، صحیح ایمان حاصل کرنا چاہے، تو یہ دنیا پسندی، نفس پرستی اور جو ہے نا تکبر، یہ ساری چیزوں کو، سرداری کی طمع یعنی لالچ، سرداری کی لالچ، یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا چھوڑنا پڑے گا۔ اپنے وجود کو خاموشی کے گوشے میں دفن کرو تاکہ اس کے پھلدار درخت پیدا ہوں۔ شہرت کی خواہش دل سے نکال دو، کیونکہ شہرت نے بڑے بڑوں کو گرا دیا۔ بولے شہرت کی خواہش مت رکھو، بولے میں بھی جانا جاؤں، میں بھی پہچانا جاؤں، میرا بھی بڑا پوزیشن ہو، میرا بھی ایسا ہو، میرا بھی ویسا ہو۔ ان خواہشات کو نکال کے پھینک دو، کیونکہ بڑے بڑوں کو یہ برباد کر دی چیز۔ خود کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے، تجھ میں اپنی خودی کی بو نہ رہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ تمہیں جب اپنے اوصاف و کمالات نظر آئیں، بولے 3 صورتیں، جیسے تم کو اپنے اوصاف اور کمال نظر آئیں تو فوراً اپنے گناہوں پر نظر کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بولے جیسا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے اندر کچھ کمال پیدا ہو گیا، کوئی ایسی بات پیدا ہو گئی، کچھ ایسا ہو گیا، تو فوری اس وقت جو ہے نا اپنے گناہ پہ نظر کر لو۔ جو گناہ، جو غلطیاں تمہیں سرزد ہوئی، اس پہ فوری جو ہے نا نظر کر لو، تاکہ جو ہے نا پھر وہ تکبر گر جائے، تکبر نہ پیدا ہو۔ دوسرے یہ کہ اپنی اصل پر نظر رکھو کہ ہم ناپاک قطرے سے بنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی اصل پہ نظر رکھو کہ تم بنے کس سے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسرا یہ کہ دینی معاملات میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو۔ بولے جبھی بھی تم کو ایسا محسوس ہو کہ بہت کچھ جان لیا، تو اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو، ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو، تاکہ اپنی پستی آپ کو محسوس ہو۔ خیال رہے کہ نفس میں 7 عیب ہیں۔ نفس میں کتنے عیب ہیں؟ یہ 7 عیب ہیں۔ پہلی چیز خود پسندی، پہلی چیز خود پسندی، دوسری چیز غرور، تیسری چیز ریاکاری، چوتھی چیز غصہ، پانچویں چیز حسد، چھٹی چیز مال کی محبت، اور 7ویں چیز عزت کی چاہت۔ یہ 7 جو عیب ہیں نفس کے، یہ بڑے ڈینجر عیب ہیں۔ پہلی چیز خود پسندی، بولے اپنے عیب نہیں دیکھتا، دوسروں کے عیب دیکھتے بیٹھتے، خود پسندی۔ دوسری چیز غرور، ہر بات میں غرور، ہر چیز کا غرور، ہر وہ چیز کا غرور۔ تیسری چیز ریاکاری، بولے ریاکاری ظاہر کرنا، ہر کسی کے سامنے جو ہے نا بڑپن دکھانا، انا دکھانا۔ چوتھا چیز غصہ، کوئی بات ہو کہ نہ بات ہو، بس غصے میں رہنا۔ پانچویں چیز حسد، کسی کی ترقی، کسی کی عطا سے جو ہے نا جلن ہونا دل میں، اس کو برداشت نہیں کرنا۔ پانچویں چیز مال کی محبت، ہمیشہ جو ہے نا زیادہ مال کی محبت، مال کے لیے مر جانا، اور عزت کی چاہت، بولے اور لوگ میری عزت کریں، مجھے بڑا پوزیشن ملے، ان ساری چیزیں۔ دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں، جو ان 7 عیبوں کو نکالے گا انشاءاللہ ان پر یہ دروازے بند ہوں گے۔ دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں، اور یہ 7 عیوب اگر نکال دیا اپنے اندر سے تو ان 7 دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.